اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کا ذکر ہو رہا تھا۔ احادیث مبارکہ کے اندر سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو یہ سورت جو ہے مختلف فضائل پر حاوی ہے، مختلف فضائل ہیں اس سورت کے۔ جس طرح مختلف اکابرین کے مختلف مجربات ذکر کیے ہیں کتابوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی، تو ایک کتاب کے اندر ایک ذکر کیا ہے کہ جس بندے کو عرق النساء کا مسئلہ ہو، جس طرح درد ہوتا ہے عرق النساء کا، پاؤں کے اندر درد ہوتا ہے، کمر سے شروع ہوتا ہے، پاؤں میں سارا درد ہوتا ہے، تو جس بندے کو بھی عرق النساء کا مسئلہ ہو تو سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ تیل کے اوپر دم کرنا ہے۔ تیل کے اوپر دم کرنا ہے، اول آخر درود شریف بھی اس کے پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اول آخر۔ پھر اس کے بعد تیل کے اوپر دم کر کے 41 مرتبہ دم کر کے روزانہ مالش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 2-3 دن کے اندر خود فرق محسوس ہو جائے گا۔ اس طرح بعض اکابرین نے، جس طرح حضرت شیخ ذکریہ صاحب رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر فضائل قرآن میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ جو بندہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھے گا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان۔ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں جو میم ہے، الرحیم کے میم کو الحمدللہ کی لام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس ترتیب سے پڑھے گا 41 مرتبہ، اور 40 مرتبہ پڑھنے میں آخر میں آمین نہیں کہے گا، ولدضالین کے بعد آمین نہیں کہے گا، اور 41ویں مرتبہ جب پڑھے گا تو اس میں ولدضالین کے بعد آمین پڑھے گا۔ تو یہ جو بندہ 21 دن پڑھے گا، پھر اس کے بعد فرمایا حضرت شیخ نے کہ جس بیماری کے لیے بھی پڑھنا ہو 7 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے بیمار کے لیے پانی کے اوپر دم کیا جائے تو اس کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ جو بندہ اس عمل کو کرے گا تو اس کو انتہائی فائدہ ہوگا۔ یہ 21 دن کا عمل ہے۔ تو اسی طرح مختلف، جیسے کسی کو اگر نظر بد کا مسئلہ ہو، یہ جتنے بھی اعمال میں بتا رہا ہوں یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہے کہ یعنی خود بھی اس عمل کو کرنا ہے، اوروں کو بھی اس عمل کا بتانا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو صدقہ جاریہ یعنی خود بھی فائدہ ہے، خود بھی اجر ہے، اوروں کو بھی، جو بھی عمل کرے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، اوروں کو بھی اس عمل کا بتانا ہے، یہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس عمل کو استعمال کرنا ہے۔ اس طرح جس کو نظر بد کا اثر ہو تو اس کے بارے میں بعض جگہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ ہوگی، چاروں کل 1 مرتبہ ہوگی، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ ہو گیا 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہاں تک وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ 3 مرتبہ، یعنی سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، چاروں کل 1 مرتبہ، اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ، اور اسی طرح وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ 3 مرتبہ۔ یہ صبح شام پڑھنا انتہائی مجرب ہے۔ اور جو بچے روتے ہوں، تنگ کرتے ہوں، ضد کرتے ہوں، تو ان کے لیے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور سورہ الم نشرح 7 مرتبہ، اور چاروں کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام اس بچے کے اوپر دم کرنا، یہ انتہائی مجرب ہے۔ تو یہ جو اعمال ہیں، یہ وظائف، یہ قرآنی اعمال ہیں، ان کا تعلق یقین کے ساتھ ہے۔ جو بندہ جتنا یقین کے ساتھ عمل کرے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ اب اگر یقین مضبوط ہوگا تو عمل کے اندر فائدہ ہوگا، عمل کر سکے گا، آسان ہوگا، اور اگر یقین مضبوط نہیں ہوگا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل یقین ہے، یقین کہ کیونکہ دیکھیں یہ سارا قرآن ہے، اور قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العزت نے
قرآن کو شفا اور رحمت مومنین کے لیے رحمت بھی بنایا ہے اور شفا بھی بنایا ہے۔ اور ایک جگہ ذکر فرمایا قل هو للذین آمنوا ہدی و شفا، کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اور ایک جگہ دیکھو ذکر فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، یعنی شفا تو من جانب اللہ ہے۔ جس طرح پہلے آپ سے ذکر کیا تھا کہ قرآن کی ایک فریاد ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے ماننے والے مسلمان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن، پھر تو کیوں ہو پریشان۔ ہاں، تو یہ جتنا بھی یہ قرآن جو ہے نا، اللہ رب العزت نے ہدایت بھی ہے، رہنمائی کے طور رہنمائی بھی ہے قرآن کے اندر، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے قرآن کے اندر۔ جو قرآن کے ذریعے جو بھی عمل کیا جائے، قرآن کا عمل جتنا بھی جو بھی کیا جائے وہ یقین کے ساتھ کیا جائے تو اس عمل کے اندر فائدہ ہوگا۔ ہاں، اس عمل کے اندر فائدہ ہوگا، تو اس جو بھی عمل ہو یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اس عمل کے اندر اس عمل سے مجھے فائدہ ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی اعمال آپ کو بتائے گئے ہیں، تو مقصود میرا یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال ہو۔ یہ سورہ فاتحہ، خصوصاً یہ سورہ فاتحہ کے فضائل کے اندر آپ سے ذکر کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے انتہائی فضائل ہیں، انتہائی زیادہ فضائل ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آگے صحیح طریقے سے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔